دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اپنی ثقافت، تاریخ اور سیاست کے اعتبار سے منفرد سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر ایک ایسا ملک ہو جو اپنے سخت قوانین، سخت سسٹم اور عجیب و غریب پابندیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو تو وہ ہے نارتھ کوریا۔ ایک ایسی جگہ جہاں روزمرہ زندگی، میڈیا، سفر، تعلیم، حتیٰ کہ بالوں کے سٹائل تک حکومت کے سخت کنٹرول میں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نارتھ کوریا کے بارے میں 10 ایسی حقیقتیں جاننے جا رہے ہیں جو ایک عام انسان کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تو آئیے نارتھ کوریا کی اس حیران کن دنیا کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے لوگ انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہی انٹرنیٹ جو پوری دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے نارتھ کوریا میں تقریباً غیر موجود ہے۔ صرف چند سرکاری افراد کو محدود رسائی دی جاتی ہے، باقی عوام صرف ایک لوکل نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں جسے کوانگ میو کہا جاتا ہے۔ یہ نیٹ ورک صرف حکومت کی منظور شدہ ویب سائٹ سے ہی کھلتا ہے جن کا مقصد صرف پروپیگنڈا پھیلانا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہاں کے لوگ دنیا سے مکمل کٹ کر رہتے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ نارتھ کوریا میں عوام کے پاس ذاتی گاڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں۔ ٹریفک میں گاڑیوں کی کمی اس لیے نہیں ہے کہ لوگ خرید نہیں سکتے، بلکہ اس لیے ہے کہ حکومت اجازت ہی نہیں دیتی۔ سڑکوں پر سب سے زیادہ نظر آنے والی گاڑیاں فوج کی ہوتی ہیں۔ عام لوگوں کے لیے سائیکل یا پیدل چلنا ہی معمول سمجھا جاتا ہے۔ تیسری حقیقت شاید آپ کو مزید حیران کر دے۔ نارتھ کوریا میں بالوں کے صرف مخصوص سٹائلز کی اجازت ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہاں مرد اور عورتوں کے لیے حکومت کی جانب سے اجازت یافتہ بالوں کی فہرست موجود ہے۔ کوئی بھی شخص ان سٹائل سے ہٹ کر بال نہیں بنوا سکتا۔ انہی بالوں کی کٹنگ حکومت کی دی ہوئی انسٹرکشن اور ہیئر کٹ سٹائل کے ذریعے ہی ہوگی۔ غیر ملکی فیشنز ملک کی نظریاتی پاکیزگی کے خلاف ہیں۔ ایک اور دلچسپ مگر خوفناک حقیقت یہ ہے کہ نارتھ کوریا کا کیلنڈر دنیا کے کیلنڈر سے مختلف ہے۔ وہاں سال کی گنتی 1912 سے شروع ہوتی ہے، وہ سال جب ان کے بانی لیڈر کم ایل سونگ پیدا ہوئے۔ پوری قوم اسی قمری کیلنڈر کو استعمال کرتی ہے۔ نارتھ کوریا میں ہر گھر میں لازمی طور پر لیڈرز کی تصاویر رکھنا پڑتی ہیں۔ حکومت باقاعدہ اہلکار بھیج کر چیک کرتی ہے کہ کیا تصاویر صاف اور ترتیب سے لگی ہوئی ہیں یا نہیں۔ اگر کسی نے تصویر پر گرد جمے رہنے دی تو اس کے خلاف ریاستی کارروائی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں شاید ایسا قانون موجود نہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں نارتھ کوریا کے میڈیا کی۔ وہاں صرف 3 یا 4 سرکاری چینل ہیں جو دن کے چند گھنٹوں کے لیے ہی چلتے ہیں۔ ان کا پورا مواد حکومت کی تعریف، لیڈرز کی عظمت پر مشتمل ہوتا ہے۔ فلمیں، ڈرامے یا غیر ملکی پروگرام دیکھنا سنگین جرم ہے۔ اگر کوئی شخص جنوبی کوریا میں امریکہ یا جاپان کی فلمیں دیکھتے ہوئے گرفتار ہو جائے تو اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح سفر پر بھی سخت پابندی ہے۔ نارتھ کوریا کے لوگ اپنے ملک کے اندر بھی ایک شہر سے دوسرے شہر سفر نہیں کر سکتے جب تک حکومت سے اجازت نہ لی جائے۔ بیرون ملک سفر تو تقریباً ناممکن ہے۔ عام عوام دنیا کے کسی ملک میں ہی جا ہی نہیں سکتی، اس لیے لوگ اپنی پوری زندگی ایک ہی شہر یا ایک ہی علاقے میں گزار دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نارتھ کوریا کی تعلیم کی۔ وہاں بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی حکومت کا پروپیگنڈا پڑھایا جاتا ہے۔ انہیں لیڈرز کی سوانح عمری، ان کی جد و جہد اور ان کی مقدس حیثیت کے بارے میں بنیادی نصاب کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ سائنس، ریاضی اور جغرافیہ جیسے مضامین ہوتے ہیں، مگر ہر جگہ ایک ہی مقصد جھلکتا ہے: سرکار کی عظمت۔ نارتھ کوریا میں بیرونی سیاح تو آ سکتے ہیں، مگر ان کا ہر لمحہ سرکاری گائیڈز کی نگرانی میں گزرتا ہے۔ سیاح خود سے کہیں نہیں جا سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی چیز کی تصویر نہیں لے سکتے۔ انہیں صرف وہی جگہ دکھائی جاتی ہیں جو حکومت دکھانا چاہتی ہے، یعنی ایک ڈیزائن کیا ہوا ویژن۔ آخر میں سب سے بڑی ڈرا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ نارتھ کوریا کا پھانسی کا نظام دنیا کے چند ممالک میں عوامی پھانسیاں دی جاتی ہیں، لیکن نارتھ کوریا کے نظام سب سے سخت اور خفیہ سمجھا جاتا ہے۔ معمولی جرم بھی بعض اوقات سنگین غداری تصور کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے سامنے سزا دینا وہاں حکومت کا کنٹرول کا حصہ ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جو دنیا سے نہ صرف جغرافیائی بلکہ ذہنی، سماجی اور معلوماتی طور پر بھی کٹا ہوا ہے، جہاں زندگی صرف حکومت کے طے کردہ اصولوں کے اندر گزارنی ہوتی ہے۔ دوستو، اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا نارتھ کوریا صحیح کر رہا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔